اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الحج آیت 40 الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی وہ مہاجرین جنہیں اپنے گھروں اور اپنے اہل و عیال چھوڑ کر مکے سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اگلے فقرے میں ہے الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اہل مکہ کے باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ان کا جرم صرف یہی تھا کہ وہ اہل مکہ کے باطل معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ دیکھیے، جس ظلم اور بربریت کے ساتھ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ دو واقعات ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہجرت کرنے لگے تو قریش کے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، یعنی باہر سے آ کر یہاں بسے تھے، تو انہوں نے کہا قریش مکہ نے کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے اور اب خوب مالدار ہو گئے ہو، تم جانا چاہو تو خالی ہاتھ ہی جا سکتے ہو، اپنا مال نہیں لے جا سکتے۔ حالانکہ انہوں نے جو کچھ یہاں کمایا تھا، اپنی محنت سے کمایا تھا، وہ کسی کا دیا نہیں لیتے تھے، نہ کھاتے تھے۔ آخرکار حضرت صہیب رومی دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور سب کچھ ان ظالموں کے حوالے کر کے اس حال میں، جی ہاں، اس حال میں مدینے پہنچے ہیں کہ بدن کے کپڑوں کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ اور ان کے شوہر ابو سلمہ تھے۔ جب انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت کے لیے نکلے تو بنی مغیرہ، یعنی جو ام سلمہ کے خاندانی تھے، دیکھیے ان کی بیوی کا نام ام سلمہ ہے اور ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ ہے۔ تو جب یہ دونوں میاں بیوی ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں کے دونوں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر ہجرت کے لیے نکلے تو بنی مغیرہ جو ام سلمہ کے خاندانی تھے، انہوں نے راستہ روک لیا اور ابو سلمہ سے کہا کہ تمہارا جی جہاں چاہے جاؤ، چلے جاؤ، مگر ہماری لڑکی کو لے کر نہیں جا سکتے۔ مجبوراً بیچارے بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر بنی عبد الاسد، یعنی جو ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، ان کے خاندان والے آگے اور انہوں نے کہا کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اسی طرح بچہ بھی ماں اور باپ دونوں سے چھین لیا گیا۔ تقریباً 1 سال تک حضرت ام سلمہ بچے اور شوہر کے غم میں تڑپتی رہیں، جدا رہیں، اور آخرکار بڑی مصیبت سے بچے کو حاصل کر کے مکے سے اس حال میں نکلی ہیں کہ اکیلی عورت گود میں بچہ لیے ہوئے اونٹ پر سوار تھی، اور اس کا گزر ان راستوں سے ہو رہا تھا جن راستوں پر مسلح، یعنی ہتھیاروں سے لیس قافلے بھی گزرنے سے
ڈرتے تھے۔ اس طرح کے ظلم اور بربریت سے قریب قریب ہر اس شخص کو سابقہ پیش آیا جس نے مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی۔ ان ظالموں نے گھر بار چھوڑتے وقت بھی ان غریب نادار مسلمانوں کو خیریت سے نہیں نکلنے دیا۔ سورہ الحج کی اس آیت 40 کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فقرے کے اندر کس قدر سچائی بیان ہوئی ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت میں، یعنی آیت 40 میں ہی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا۔ دیکھیے آیت کے ترجمے پر غور دیں گے، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا۔ اس آیت میں دراصل اللہ کے ایک قانون کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے۔ فاسد لوگ اور فاسد عقیدہ لوگوں کا فساد جب ایک حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اسے کسی دوسری طاقت کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو زمین میں فساد ہی فساد ہوتا اور زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو اس آیت میں یہی اشارہ ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا تو کیا ہوتا؟ اگلے فقرے میں ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دی جاتی ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ آیت کا اگلا فقرہ ہے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دی جاتی ساری خانقاہیں، گرجے، کنیسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اپنی مشیت سے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، یعنی فسادی طاقتوں کو نیست و نابود نہ کرتا، تو دنیا کے تمام مذہبوں کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ سب کی سب منہدم کر دی جاتی۔ اور آگے اسی آیت میں ہے، یعنی آیت 40 میں ہی ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور لازماً اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اللہ تو کسی مدد کا محتاج نہیں ہے، تو پھر یہاں پر اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ ان الفاظ میں ہمارے لیے بڑی خوشخبری ہے، لہٰذا اس آیت کا مضمون ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس عبارت میں تاکید کا جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ عربی زبان میں انتہائی تاکید کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جو یہاں تاکیدی طریقہ اختیار کیا گیا ہے عبارت کے اندر، یہ عربی زبان میں انتہائی تاکید کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک فعل مضارع ہوتا ہے، اب دیکھیے فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں لام کے اوپر زبر ہے، یعنی لام مفتوح، یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے،
اور پھر اس کے آخر میں نون مشدد یعنی تشدید والا نون ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ نون جو ہے نون مشدد، مزید تاکید پیدا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر عربی گرامر کے لحاظ سے ہم اس طرح کہتے ہیں افعل، مطلب یہ ہوا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن جب ہم کہیں گے لأفعلن تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میں ضرور بالضرور یہ کر کے رہوں گا، میں یہ لازماً کر کے رہوں گا۔ لیکن اس سلسلے میں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے مدد کرنے کا ایک شرط کے ساتھ ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یعنی تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اگر تم میرا ذکر مجھے یاد رکھو گے میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا یہ وعدہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم لوگ اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستی بڑھاؤ، یعنی ہماری وفاداری تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو اور پھر بھی ہم چاہیں کہ اللہ ہماری مدد کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے تو پھر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد آیتوں میں آیا ہے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ بھلائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے پھیلانے میں وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ مضمون کئی جگہوں پر سورہ محمد میں بھی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو پارہ نمبر 26 میں سورہ محمد آئی ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کو توحید کی طرف اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور دین حق کو قائم کرنے اور شر کی جگہ بھلائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کے مددگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے جسے پھیلانے میں وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اس آیت 40 کا آخر ہے ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ خلاصہ اس آیت 40 کا یہ نکلا، معارف القرآن نے قرطبی کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر کفار سے جنگ اور قتال کے احکام نہ آتے تو کسی زمانے میں بھی کسی مذہب کے لیے یہاں کوئی امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع، اور خاتم الانبیاء کے زمانے میں مسجدیں محفوظ نہ رہتیں۔ صلوات یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے جو گھر بناتے تھے ان کو صلوات کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عبادت کرنے والے جو عبادت کے لیے گھر بناتے تھے صوامع اور بیع اور خاتم الانبیاء، یعنی ہماری امت میں جو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ مسجدیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع، اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں مسجدیں کبھی محفوظ نہ رہتی، ڈھا دی جاتی۔ آگے چلتے ہیں آیت 41 کی طرف۔ یہ آیت 40 تھی، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں، کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کر دیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار مطلب حکومت عطا کر دیں۔ اس آیت میں الذین صفت ہے ان لوگوں کی جن کا ذکر آیت 40 کے شروع میں آیا، یعنی وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے ظلماً نکال دیا گیا تھا۔ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت 41 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں
کہ اگر انہیں زمین میں حکومت اور اقتدار دے دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کریں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ اگلے فقرے میں ہے اس کا تذکرہ۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، یعنی مومنین کو کسی ملک پر حکومت کا اختیار ملے گا تو وہ سب سے پہلے نماز کو قائم کرنے اور اس کے نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی جمعے کے قیام کا اہتمام فرمایا اور اقامت صلاۃ کے لیے، نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس تعمیر میں بذات خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا۔ تو نماز دین اسلام میں بڑی اہمیت کی حاصل ہے، اور اس کی فضیلت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں ہماری نماز قضا نہ ہو، 5 وقت کی نمازیں اس کے وقت پر ادا کرنی چاہیے، کسی بھی حال میں ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے، کیونکہ دین اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ مومنین کی صفت بتلائی گئی ہے۔ دوسرا کام جو یہ لوگ یعنی مومنین کریں گے وہ اگلے فقرے میں ہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی وہ باقاعدہ زکوٰۃ کے نظام کو منظم کریں گے تاکہ معاشرے کے غریب طبقے کی بھی کفالت کا بندوبست ہو سکے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ بہرحال اس آیت 41 سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح سے آج کل جو سیاسی پارٹی الیکشن سے پہلے اپنا مقصد اور مشن جاری کرتی ہیں کہ حکومت ملنے کی صورت میں ہمارے یہ کام ہوں گے اور ہم ان بڑے بڑے کاموں کو انجام دیں گے، اسی طرح اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ کام سونپ دیا ہے کہ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ نظام قائم کرنا، تو یہ مومنین کی صفت ہے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ کام سونپ دیا ہے، یہ کام سپرد کر دیا ہے، نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باقاعدہ ایک نظام منظم کرنا۔ تو یہ 2 آیتیں ہی ہو پائی ہیں، یعنی آیت 40 اور 41۔ آواز بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑی طبیعت ایسی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان